اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین ان اللہ کان علیما حکیما واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک ان اللہ کان بما تعملون خبیرا وتوکل علی اللہ وکفیٰ باللہ وکیلا ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم وما جعل ادعیاءکم ابناءکم ذالکم قولکم بافواہکم واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل ادعوہم لآبائہم هو اقسط عند اللہ فإن لم تعلموا آباءہم فإخوانکم فی الدین وموالیکم ولیس علیکم جناح فیما اخطأتم بہ ولکن ما تعمدت قلوبکم وکان اللہ غفورا رحیما النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم واولی الارحام بعضہم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ من المؤمنین والمہاجرین الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا کان ذلک فی الکتاب مسطورا وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِيثَاقًا غَلِيظًا لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَنْ صِدْقِهِمْ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ الاحزاب کا پہلا رکوع ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں غزوہ احزاب کے تناظر میں انقلاب کی بنیادی حکمت عملی، جماعت کی داخلی طاقت و قوت اور دشمن کے متحدہ محاذ اور احزاب کے مقابلے کی حکمت عملی واضح کی گئی ہے۔ احزاب حزب کی جمع ہے، حزب پارٹی کو کہتے ہیں، احزاب اس کی جمع ہے پارٹیاں۔ مدینہ منورہ میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حکومت تشکیل دی، ریاست مدینہ کا وجود ہوا اور غزوہ بدر اور احد میں دشمن طاقتوں کو شکست دی، بری طرح دونوں غزوات میں دشمن کو آخری نتیجے کے طور پر ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی۔ مکے کی سیاسی طاقت اکیلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی طاقت سے مقابلہ کرنے سے عاجز آ گئی، تو مکے کے سرداروں نے حجاز کے گرد و پیش کے تمام احزاب یعنی قبائل اور پارٹیوں کو جمع کیا، ایک متحدہ محاذ بنایا۔ دنیا میں ہمیشہ سامراجی طاغوتی قوتیں جب اکیلی ناکام ہوتی ہیں تو وہ اتحادی قوتوں کا ایک متحدہ محاذ بناتی ہیں۔ پچھلی صدی میں جنگ عظیم اول اور دوم میں ایسے ہی متحدہ محاذ بنے تھے۔ اتحادی قوتوں نے جو ان کی مخالف قوت ہے بالخصوص خلافت عثمانیہ کے مقابلے پر اسی طرح کے اتحاد بنائے، تو چاروں طرف سے تمام قبائل کو اکٹھا کیا گیا، عرب قبائل کو،
انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکسایا گیا، جھوٹا پراپگنڈا کر کے، طرح طرح کی باتیں کر کے، لالچ دے کر، اور پھر یہ سارا متحدہ محاذ، تمام متحدہ قبائل، یعنی بہت سے احزاب، پارٹیاں، مختلف مفادات کی حامل، وہ سب کے سب مدینے پر چڑھ دوڑیں۔ ایسے موقع پر حزب اللہ کی طاقت اور قوت اور اس کی داخلی اجتماعیت سے متعلق بنیادی اصول اور ضابطے واضح کیے گئے ہیں۔ اس موقع پر خود مسلمان جماعت میں جو صورتحال ہوئی اس کا تجزیہ کیا گیا ہے۔ ہوتا یہی ہے کہ جب واقعہ وقوع پذیر ہوتا ہے اور اس میں جو کچھ امور سر انجام پائے ہیں اس کی روشنی میں تجزیہ کیا جاتا ہے، جماعت کی داخلی کمزوریاں کیا رہیں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے دشمن نے کون کون سے حربے اختیار کیے، اس کو سمجھنا ضروری ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں اسی طرح جو مختلف پارٹیوں کے ہجوم نے مدینہ منورہ پر حملہ کیا تھا، اس کے مقابلے کی حکمت عملی واضح کی گئی ہے، اور خود مسلمانوں کی داخلی جماعت میں جو مسائل پیش ہوئے، کیونکہ اس سے پہلے ایسا موقع نہیں تھا کہ مختلف پارٹیوں کے مقابلے پر مسلمانوں کی متحدہ قوت سامنے آئے۔ بدر میں قریشی مقابلے پر تھے، اور ویسے ہی قریشی اور مہاجر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں بھی تھے۔ انصار نے تعاون کیا تھا بے لوث قریش اور مہاجرین کی اتباع میں۔ یہی حال غزوہ احد میں ہوا تھا، لیکن یہاں احزاب میں صورتحال بدل گئی کہ اس وقت مدینہ منورہ پر چاروں طرف سے تمام قبائل نے یلغار کی، اور مدینے میں جتنی قوتیں موجود تھیں، بالخصوص یہودیوں اور منافقوں کی، ان کے مختلف قبائل سے روابط تھے۔ تو ریاست کے ایسے عناصر جن کے ساتھ بہت سے قبائل کے اپنے اپنے پرانے درینہ تعلقات ہوں، اور باہر سے وہ تمام قبائل مدینے پر چڑھ دوڑیں، تو داخلی نظام کو وحدت کی صورت میں برقرار رکھنا خاصا مشکل ہوتا ہے۔ اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ پارٹی ڈکٹیٹرشپ کے اصول پر پارٹی کی وحدت کے منافی جتنے بھی امور ہیں ان تمام کا خاتمہ کیا جائے، پارٹی کے داخلی نظام کو مضبوط بنایا جائے، اور داخلی نظام کے لیے لازمی اور ناگزیر ہے کہ وہ ایک مرکز پر متفق ہو، ایک مرکز کے ماتحت ہو۔ جہاں کمانڈ مختلف لوگوں کی ہوتی ہے وہاں افتراق و انتشار اور پارٹی کی وحدت برقرار نہیں رہ سکتی۔ چین آف کمانڈ جو ہے وہ ایک ہو، داخلی وحدت تبھی آگے بڑھتی ہے۔ تو اس صورت مبارکہ میں اس حوالے سے بڑی بنیادی گفتگو کی گئی ہے، اصول اور ضابطے بتلائے گئے ہیں، طریقہ کار بتلایا گیا ہے، اور جہاں جہاں بھی جماعت کے اندر داخلی نظم میں مختلف مراکز، مختلف اسپاٹ بنے ہوئے تھے جو مختلف قبائل کے ساتھ کوئی تعلق رکھنے والے تھے، اسے بھی، اور افتراق و انتشار کی کوئی بھی شکل، 2-3 مرکز بننے کی جتنی بھی شکلیں تھیں اس کی نفی کر دی گئی۔ گو اس صورت کا نام الاحزاب ہے۔ تو حزب واحد کی اہمیت اور نفی الاحزاب، احزاب مختلف گروپس کا پیدا ہونا، اس کی نفی۔ کوئی جماعت تبھی کامیاب ہوتی ہے کہ جس کے اندر داخلی جو چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں، پریشر گروپ بن جاتے ہیں، ان کا خاتمہ کیا جائے، کیونکہ دشمن کے مقابلے کے لیے، متحدہ قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے یہ بڑا ضروری اور ناگزیر ہوتا ہے۔ شروع سورت کی ابتدائی 3 آیات میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ 3 بنیادی حکم دے کر ڈسپلن قائم کرنے کے حوالے سے سورت کا جو اصل مطمع اور بنیاد ہے، سورت کا مقصد ہے، اسے واضح کیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، یا ایھا النبی اتق اللہ، اللہ سے ڈریے، تقوی اختیار کریں۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، تقوی کا پہلا اثر اور نتیجہ یہ ہو کہ آپ کسی کافر اور کسی منافق کی قطعی اطاعت نہ کریں۔ کافروں کی اطاعت تو پہلے بھی نہیں تھی، کافر اپنی طرف یعنی جتنی متحدہ محاذ کی قوتیں مدینہ پر حملہ آور ہو رہی ہیں، یہ ہر اپنے اپنے ذریعے سے جو ان کے معاہد مدینہ کے اندر موجود تھے، یہودیوں میں، منافقین میں، ان کے ذریعے سے حضور کو پریشرائز کر رہے تھے۔ کوئی لین دین کی بات ہوتی ہے، کمپرومائز پر آتے ہیں یہ لوگ۔ جب سرمایہ کی طاقت کو خطرہ لاحق ہو تو ویسے تو کامیاب نہیں ہو رہے، لیکن کیا ہے، پریشر پیدا کر کے کچھ اپنے لیے رعایتیں مانگتے ہیں۔ تو 2 ٹوک نبی سے کہا گیا، لیڈر کی ذمہ داری ہے، رہنما کی ذمہ داری ہے کہ لا تطع الکافرین والمنافقین، نہ تو کافروں کی جو قبائل آپ کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتے ہیں، ان کا جو پریشر پڑ رہا ہے، نہ تو اس کی اطاعت کریں، اور جو جماعت کے اندر داخلی منافق ہیں ان کی بھی اطاعت نہ کریں۔ مدینے میں جو یہودی اور غیر مسلم موجود تھے اور ان کے قبائل کے ساتھ روابط تھے، وہ اس ریاست میں پریشر ڈال کر حضور سے اپنی کچھ باتیں منوانا چاہتے ہیں، اور ایسے ہی جو جماعت کے اندر داخلی طور پر بظاہر اسلام قبول کیا ہوا ہے لیکن منافق ہے، عبداللہ ابن ابی کا ٹولہ، جن کا طرز فکر و عمل احزاب کے اندر انتہائی غلط سامنے آیا، جس کی اگلے رکوع میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ تو ان منافقین کی اطاعت نہیں کرنی، لیڈر مضبوط اور مستحکم ہو اور وہ کسی بھی طرح کا کوئی کمپرومائز کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کسی منافق اور کسی کافر کی کسی قسم کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہ ہو، تبھی جماعت کا داخلی نظم مضبوط ہوگا۔ مرکز اور مرکزی لیڈر کمزور ہو، ادھر کا پریشر آیا ادھر چلا گیا، ادھر کا پریشر آیا ادھر چلا گیا، تو وہ کیا پارٹی کو مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھا سکے گا، اور بالخصوص انقلابی پارٹی کو۔ جی، یہ تو اصلاحی پارٹیوں کا کام ہوتا ہے کہ ادھر کا سفارشی آیا تو ادھر، دوسرا آیا تو ادھر، چلو جی کمپرومائز کر لو۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا اور حضور کی وساطت سے ان کے نائبین کو بھی حکم دیا گیا کہ اتق اللہ، صرف اور صرف اللہ سے ڈرو، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اللہ سے تمہارا جو تعلق ہے وہ مضبوط ہو۔ ولا تطع الکافرین والمنافقین، منافقوں اور کافروں کی کسی بھی صورت میں اطاعت نہ کرو۔ دلی اطاعت کا تو نبی سے سوال ہی نہیں ہو سکتا، ظاہری ایسی بات کہ جس کو لوگ اطاعت سمجھیں اس کا اظہار بھی نہیں ہونا چاہیے۔ ڈٹ جاؤ اپنے فکر اور نظریے پر۔ ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ سے اس لیے ڈرنا ضروری اور ناگزیر ہے کہ اللہ علیم ہے، بہت زیادہ جانتا ہے اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ تو ایسے علیم و حکیم سے صرف ڈرنا ہے، اس نے جو احکامات دیے ہیں، اس نے جو ہدایات دی ہیں، صرف ان کی اطاعت کرنی ہے، اس کے علاوہ کسی نہیں۔ اللہ نے اپنے علم و حکمت کی بنیاد پر آپ پر جو وحی کی ہے، حکم الہی جاری ہوا ہے، دوسرا حکم دیا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو، واتبع ما یوحیٰ الیک من ربک، آپ پیروی کیجئے اس کی، اتباع کیجئے اس پیغام کی
جو آپ کی طرف آپ کے رب کی طرف سے وحی کیا گیا ہے، صرف وحی الہی کی اتباع ہوگی، کسی کافر اور منافق کی سوچ اور فکر کی اطاعت نہیں ہوگی۔ ان اللہ کان بما تعملون خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ جو تم عمل کرتے ہو اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ حکم دیا واتبع حضور کو صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے بعد باخبر ہونے کی بات کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کیا ہے بما تعملون، کیونکہ نبی کے عمل میں تو اتباع سے ہٹ کر کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ نبی وحی کے خلاف کسی اور چیز کی اتباع کرے گا۔ تو یہاں مسلمانوں کو شریک کر لیا کہ جو تم عمل کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح باخبر ہے، وحی الہی کے مطابق کر رہے ہو یا وحی الہی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے نبی کو مجبور کرتے ہو، سفارشیں کرتے ہو، پریشر ڈالتے ہو کہ وہ اپنی بات کے اندر کوئی نرمی پیدا کر لے، تو اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل کی نگرانی کر رہا ہے اور اس سے اچھی طرح باخبر ہے۔ دوسرا حکم، پہلا یہ کہ اتق اللہ ولا تطع الکافرین، دوسرا یہ کہ واتبع ما یوحی الیک من ربک، جو حکم اللہ نے دیا ہے کتاب مقدس کی صورت میں، جو دستور اور آئین تمہیں فراہم کیا گیا ہے، اس پارٹی کے ڈسپلن کو قائم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی کی اتباع پر قائم رہے، ادھر ادھر کوئی انحراف نہ کرے۔ اور تیسری بات یہ ہے وتوکل علی اللہ، ساری دنیا مخالف ہو جائے، ساری پارٹیاں مخالف ہو جائیں، سب طاقتیں اکٹھی ہو کر مدینے پہ حملہ آور ہو جائیں، لیکن وتوکل علی اللہ، آپ اللہ پر توکل کریں، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وکفیٰ باللہ وکیلا، اور اللہ تعالیٰ بہت کافی ہے تمہارے کام بنانے کے لیے بطور وکیل اور نگہبان کے، اللہ کافی ہے۔ جب اللہ کے لیے دشمن کا مقابلہ کرنا ہے تو اللہ کے احکامات کی پیروی کرنی ہے، تو اب اللہ پر بھروسہ رکھیے۔ وہ احکم الحاکمین، شہنشاہ مطلق جس کی اس کائنات پر حکمرانی ہے، اس پر آپ کا پورا اعتماد اور بھروسہ ہو کہ وہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ صبر و استقامت کے ساتھ آگے بڑھیے۔ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں، آپ کا یہ بال بھی بیکا نہیں کر سکیں گے، اس لیے ان کی بات، ان کے پریشر کو رد کر دیجیے۔ تو پارٹی ڈسپلن کے لیے جس مرکزیت کی ضرورت ہے، تو اس مرکزیت کے لیے 3 بنیادی ہدایات پارٹی لیڈرشپ کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ عدل و انصاف قائم کرنا ہے اللہ کے ڈر سے، کسی کافر منافق کی اطاعت نہیں کرنی، وحی الہی کی پیروی کرنی ہے اور اللہ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تو سورت میں بنیادی طور پر یہ دعویٰ کیا گیا، یہ اصول بیان کیے گئے۔ اب جب مرکز ایک ہوگا اور وہ صرف اور صرف اللہ کی اطاعت کے لیے ہے، تو جماعت کے داخلی نظام میں جتنی بھی ممکنہ شکلیں دو ہی پیدا کرنے والی ہیں، 2 خدا، 2 لیڈر، 2 رہنما، اس کے جتنے بھی تصورات ہیں وہ تمام کے تمام رد کر دینے کے قابل ہیں۔ عربوں میں، ان کے سماج میں اس طرح کے تضادات موجود تھے۔ 2 مثالیں آگے بیان کی ہیں اور ان مثالوں کے ذریعے سے بات سمجھائی ہے۔ عربوں کے ہاں ایک تصور یہ تھا کہ کوئی مرد اپنی بیوی کو اپنی ماں کہہ دے تو وہ اس کی حقیقی ماں بن جاتی تھی، اور جیسے ہی حقیقی ماں بنی تو حرام ہوگی۔ جیسے حقیقی ماں سے تعلق اور نکاح نہیں ہو سکتا، ایسے ہی زہار کے ذریعے سے بیوی جو ہے وہ ماں بن گئی۔ تو یہ خلاف حقیقت ان کے دماغ میں یہ بات موجود تھی، اور اسی پر ان کے سماج کی تعمیر و تشکیل ہو رہی تھی، قانون اور ضابطہ تھا۔ ایسے ہی اس سماج کے اندر
ایک دوسری مثال یہ بھی تھی کہ کسی کا بیٹا متبنہ بنا لیا، لے پالک بنا لیا، اور جب وہ متبنہ بنایا جاتا تو اس کے اصل باپ کے بجائے متبنہ والا جو مرد اور عورت ہیں وہ اس کے باپ اور ماں بن جاتے، اس کو اسی نام سے پکارا جاتا۔ جیسے خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس غزوہ احزاب سے پہلے، اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے، زید بن حارثہ جو غلام تھے حضور کے، حضور نے انہیں آزاد کیا اور انہیں اپنا متبنہ بنا لیا، اور جب سے متبنہ بنایا تھا تو زید کو پکارتے تھے زید بن محمد، حضور کی نسبت سے کیا ہے انہیں پکارا جاتا تھا۔ تو یہ دونوں معمول اس مسلمان جماعت کے داخلی نظام میں بھی موجود تھے۔ اب ایک طرف پارٹی ڈکٹیٹرشپ اور اس کی مرکزیت کی اہمیت واضح کی ہے، اور وہاں ایک خلاف حقیقت دو باتیں سماج میں پائی جاتی ہیں، دونوں اتنی غلط ہیں کہ ان کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ ماں تو وہی ہوتی ہے جس کے پیٹ میں انسان 9 مہینے پرورش پائی اور وہاں سے نکلا، اور وہ ماں صرف ایک ہوتی ہے۔ دنیا میں کسی آدمی کی کئی مائیں نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح باپ بھی ایک ہو سکتا ہے، جس کے نطفے سے پیدا ہوا، باپ بھی مختلف نہیں ہو سکتا۔ انسانی سماج میں خاندانی نظام ایک بڑی بنیادی اکائی ہے، ماں باپ، فیملی سسٹم۔ جو تصورات یہاں موجود ہوتے ہیں وہی سماج کے اوپر کی پرتوں میں بھی پیش نظر رکھے جاتے ہیں۔ ارتفاق ثانی کے درجے میں اگر یہ تصور موجود ہو تو کہ ایک آدمی کے 2 باپ، ایک آدمی کی 2 مائیں ہو سکتی ہیں، تو ارتفاق ثالث میں 2 حکمران بھی ہو سکتے ہیں برابر کی چوٹ کے، جیسے 2 باپ ہو گئے 2 ماں۔ اور بین الاقوامی سطح پر بھی کیا ہے، 2 الگ الگ کیا ہے حکمران ہو سکتے ہیں، اور پھر اسی کو آگے بڑھاؤ تو پھر خدا بھی 2 ہو سکتے ہیں، شرک کی بنیاد بنتی ہے۔ تو انسانی سماج کی سب سے پہلی بنیادی اکائی جس میں اجتماعیت قائم ہوتی ہے وہ خاندانی اور فیملی سسٹم ہے۔ اگر یہاں ہی بنیادی کانسیپٹ خراب ہے، جو تصور یہاں موجود ہے، تو وہ پارٹی ڈسپلن کے اندر بھی پارٹی کے 2 صدر ہو سکتے ہیں، ایک اصلی اور ایک کارگزار، جیسے آج کل بناتے ہیں جی۔ تو 2 خدا نہیں ہو سکتے، تو 2 خدا نہیں ہو سکتے تو پارٹی کے 2 لیڈر بھی نہیں ہو سکتے، ایک ہی ہوگا جو فیصلہ کرنے والا ہوگا۔ تو یہاں 2 مثالیں دے کر بنیادی بات کہی، لیکن یہ تو سماج کے اجتماعی معاملات تھے۔ ان کا ایک اور تصور بھی تھا کہ جو بہادر اور دلیر آدمی ہے اکیلا، یہاں ماں باپ کی بحث نہیں، وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایسے بہادر اور دلیر آدمیوں کے دل بھی 2 ہوتے ہیں۔ تو اللہ میاں نے یہاں سب سے پہلے اسی کو رد کیا جی۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ایک دل تو یہ جو بائیں طرف ہے، جو ملکیت اور سانس لینے کا کیا ہے ذریعہ بن رہا ہے، اور ایک دل دائیں پستان کے نیچے ان کے خیال کے مطابق گوشت کا ایک ایسا ٹکڑا جس سے بہادری اور دلیری کے ساتھ دایاں بازو چونکہ جنگوں میں اور لڑائی میں کردار ادا کرتا ہے، تو وہ کہتے تھے کہ جس کا دل گردہ، 2 طاقتیں ہوتی نا، اور گردہ بھی دائیں طرف کا مضبوط ہو، تو یہاں دائیں طرف سمجھتے تھے کہ جو بڑا لڑاکا، بڑا مار دھاڑ کرنے والا ہوتا تھا، تو بہادری کے طور پر کہتے تھے کہ اس آدمی کے 2 دل ہیں، ایک آدمی ایک دل سے لڑتا ہے تو دوسرا 2 دلوں سے لڑتا ہے۔ وہاں زیادہ سے زیادہ بہادری کے طور پر کہہ سکتے ہیں نا کہ وہ بہادر ہے، لیکن حقیقت میں تو 2 دل نہیں ہوتے۔ تو اس لیے قرآن حکیم نے سب سے پہلے اس بات کا رد کیا
کہ جماعت کے داخلی نظام میں دوئی برداشت نہیں ہے، یہ حقیقت کے منافی ہے۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی انسان میں دو دل اس کے پیٹ میں پیدا نہیں کیے، بنا ہی نہیں۔ جعل کہا ہے، تخلیق، انسانوں کے اندر دو دل نہیں تخلیق کیے، ایک ہی دل ہوتا ہے۔ تو جیسے دل ایک ہوتا ہے ہر انسان کا، تو ایسے ہی دو مائیں کیسے ہوں گی، دو باپ کیسے ہوں گے، پارٹی کے دو لیڈر کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو پہلی بنیادی حقیقت کے تناظر میں اللہ نے واضح بات فرمائی کہ اللہ نے کسی انسان کے لیے دو دل نہیں پیدا کیے اس کے اندر، اور جب کسی ایک انسان میں دو دل نہیں ہو سکتے تو وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہم امہاتکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا کہ تمہاری جو بیویاں ہیں جن سے تم زہار کرتے ہو کہ انتی علیہ کظہر امی، کہ تو مجھ پر ایسے جیسے میری ماں کی پیٹھ، اس کو زہار کہتے تھے۔ انسان اپنی ماں کا ہاتھ پاؤں دیکھ سکتا ہے باپ بیٹا، لیکن اس کا پیٹ اور پشت نہیں دیکھ سکتا۔ 12 سال بلکہ بالغ ہونے کے بعد جب اس ہوش و حواس ہو جائے تو وہ ماں کے وجود کے اس حصے کو نہیں دیکھ سکتا جو اس کا سطر ہے، پیٹ اور پشت۔ تو وہ کہتے تھے کہ تو میری ماں کی پشت کی طرح ہے، یعنی تجھے میں نے ماں ڈکلیئر کر دیا۔ تو جو ان خواتین میں سے مرد نے اپنی بیوی کو زہار کیا تو اللہ نے تمہارے لیے یہ تمہاری بیویاں تمہاری مائیں نہیں بنا دیں، تمہاری ماں نہیں ہے۔ قرآن حکیم کا یہ اعجاز اور اسلوب کا طریقہ کار ہے، بہترین اسلوب ہے کہ نپے تلے جملوں میں قوانین کو بیان کرتا ہے، لمبی چوڑی تفصیلات کے بجائے ایک جملے میں یہ بات واضح کر دی کہ جیسے کسی انسان کے جسم کے اندر دو دل نہیں ہیں، ایسے ہی تمہاری بیویاں تمہارے مائیں نہیں ہیں۔ وما جعل ادعیاءکم ابناءکم، اور نہیں تمہارے جو متبنہ ہیں وہ تمہارے حقیقی بیٹے نہیں۔ ویسے کسی چھوٹے کو پیار اور شفقت سے بیٹا کہا جائے وہ الگ بات ہے، لیکن حقیقی بیٹا نسب کی بنیاد پر جو معاملات ہوتے ہیں وہ کسی متبنہ سے نہیں ہو سکتے۔ ذالکم قولکم بافواہکم، یہ زبان سے بول کر بیوی کو ماں بنا لینا اور زبان سے ہی بول کر کسی دوسرے کے بیٹے کو اپنا بیٹا قرار دے لینا، یہ ایسی باتیں جو تمہارے منہ سے نکلی ہیں۔ ضروری نہیں کہ انسان کے منہ سے نکلنے والی ہر بات سچی بھی ہو، یہ تمہارا قول و قرار ہے کہ تم نے لے پالک لے لیا کسی سے، زبانی بات ہے، اس کا حقائق کی دنیا سے کوئی تعلق نہیں۔ تم نے زبان سے کہہ دیا کہ یہ میری ماں ہے، تو کیا زبان سے کہنے سے حقیقت بدل جاتی ہے؟ ایسا نہیں۔ قرآن حکیم نے دوسری جگہ پر سورۃ المجادلہ میں کہا کہ مائیں تو وہی ہیں تمہاری، ان امہاتکم الا اللائے ولدنہم، تمہاری مائیں تو وہی ہیں جن سے تم پیدا ہوئے ہو، اس کے علاوہ کوئی اور ماں نہیں ہو سکتی۔ اور باپ وہی ہے کہ جس کے نطفے سے انسان پیدا ہوا ہے، اس کے علاوہ باپ نہیں ہو سکتا۔ واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اور اللہ تعالیٰ حق بات کہتا ہے، وہ کوئی ادھر ادھر کی کیا ہے نرم بات جس میں کسی ایک طرف میلان ہو، کوئی دوغلی بات وہ نہیں بیان کرتا، وہ حق اور سچ بیان کرتا ہے۔ اور وہو یہدی السبیل، اور وہ بالکل سیدھا راستہ دکھاتا ہے، کسی قسم کی اس میں کجی نہیں۔ اس لیے اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین،
یہ جو کافروں کا پرانا طریقہ تم نے اس حجاز کے اندر رائج کیا ہوا ہے کہ زہار کی بنیاد پر بیوی کو ماں قرار دے کر علیحدہ کر دیا، یہ جو متبنہ بنانے کا طریقہ تم کافروں اور منافقوں کا چلا آ رہا ہے، اس کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ اب یہ ایک بہت بڑا انقلابی اقدام تھا، عرب کے پورے رواج کے خلاف یہ بات تھی کہ نہ تو زہار سے بیوی ماں بنے گی اور نہ متبنہ وراثت کے اندر حصے دار بنے گا، حقیقی بیٹا نہیں ہوگا۔ اس کی بنیاد یہاں واضح کر دی، اور متبنہ کے حوالے سے بنیادی مزید مسائل اگلے پارے کے شروع میں اسی صورت میں بیان کیے، خاص طور پر زید بن محمد جو پکارا جا رہا تھا، اس کو رد کر کے زید بن حارثہ قرار دیا، اور چونکہ اسے حقیقی بیٹا سمجھتے تھے، حضرت زینب سے ان کی شادی ہوئی تھی، اور طلاق کے بعد حقیقی بیٹے کی جیسے بیوی سے شادی نہیں کرتے تھے تو متبنہ کی بیوی سے بھی شادی نہیں کرتے تھے، تو وہاں اللہ نے زینب کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائی، اس قانون اور ضابطے کو توڑنے کے لیے جو قدیم سے چلا آ رہا تھا۔ اب چونکہ متبنہ بیٹا نہیں ہے، اب غلام کو بیٹا بنایا تھا آزاد کر کے، اس کے باپ کا پتہ نہیں ہے، پھر کیا ہو؟ اگر تو باپ کا پتہ ہے تو اس کے لیے تو کہا قرآن نے ادعوہم لآبائہم، ان کو پکارو ان کے باپ کے نام سے، ہوا اقسط عند اللہ، یہ عدل و انصاف کی بات ہے، اللہ کے ہاں یہی عدل و انصاف ہے۔ جو اپنے فیملی سسٹم میں داخلی نظام میں انصاف نہیں کر سکتا، وہ دنیا میں انقلاب عدل و انصاف کی بنیاد پر کیسے کرے گا؟ تو اگر قومی اور بین الاقوامی انقلاب برپا کرنا ہے، دیگر پارٹیوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو اپنے داخلی نظام میں بھی جو حقائق کائنات ہیں اس کے تناظر میں عدل و انصاف کو برقرار رکھنا ہے۔ تو اس لیے اپنے متبنہ کو پکارو اس کے حقیقی باپ کے نام سے۔ انصاف کی بات یہ ہے، اللہ کے انصاف کی بنیاد گھر سے رکھنی ہے، باہر سے تو بعد کی بات۔ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، اور اگر تم ان کے آباء کا نام نہیں جانتے، غلام عام طور پر بچپن میں ہی اس کو پکڑ کر لے آتے تھے، اس کو پتہ ہی نہیں میرا باپ کون ہے، کہاں سے، یہ بردہ فروش پھر ان کو آگے بیچتے تھے، تو باپ کا ہی نہیں پتہ چلتا تھا کہ اصل باپ کون ہے، تو پھر اس وقت باپ کا علم نہیں ہے، تو فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، تو بس تمہارے دینی بھائی ہیں وہ، اور تمہارے موالی ہیں، تمہارے رفیق ہیں، ولایت کے اعتبار سے دونوں میں رفاقت ہے، گہری دوستی ہے، ولی کہتے ہیں گہری دوستی والا، تمہارے موالی ہیں، تمہارے رفیق، ان کو اپنا رفیق کار سمجھو۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اسی دن سے زید کے جو اصل والد تھے حارثہ، ان کی نسبت سے زید بن محمد کہنا چھوڑ دیا۔ اس آیت کی روشنی میں سب نے زید بن حارثہ، اور اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو اس عنوان سے بھی پکارنا شروع کیا کہ انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ اخوانکم فی الدین کہا، اور و مولانا یعنی موالی ہیں۔ تو مولانا کا لفظ محبت اور تعلق کہ دین کی نسبت سے جن کے درمیان دوستی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہے، تو اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، کوئی نسبی رشتہ تو نہیں، مولانا سے کوئی نسبی رشتہ نہیں ہوتا۔ اب شیخ الہند سے حضرت سندھی کا رشتہ ہے، تو حضرت جہاں بھی شیخ الہند کا نام استعمال، مولانا شیخ الہند، مولانا یعنی محبت اور تعلق، ولایت، گہری دوستی، تو تمہارے دینی بھائی ہیں اور تمہارے موالی ہیں۔
ہاں البتہ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، اب چونکہ تمام لوگوں کی زبان پہ زید بن محمد چڑھا ہوا تھا، تو بسا اوقات قانون نافذ ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ غلطی سے ان کو زید بن محمد پکار دیتے تھے، تو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی حرج نہیں ہے جو تم سے غلطی سے پکارا جائے نام۔ گناہ اور جرم تب ہے کہ وَلَٰكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل جان بوجھ کر یہ پکاریں، تو اس کا مطلب یہ کہ آیت کا انکار کر رہے ہیں آپ۔ ہاں غلطی سے بے دھیانی میں چونکہ وہ عادت بنی ہوئی تھی زید بن محمد کہنے کی، تو اگر ایسی غلطی ہو گئی ہے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے، غلطیاں اللہ میاں معاف کرنے والا ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ بے دھیانی میں غلطی سے کوئی چیز ہو جائے تو وہ نظر انداز، لیکن جان بوجھ کر یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہاں یہ بات واضح کر دی کہ نبی کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، وہ نبی ہے۔ اسی تناظر میں آگے ایک اور واقعہ بھی بیان کیا، واضح کر دیا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ، وہ بھی اسی صورت میں بیان کیا گیا۔ شروع رکوع کے اندر بنیادی جو اس صورت کے مقاصد اور اہداف ہیں وہ متعین کر دیے، واضح کر دیا وہاں ان دونوں قوانین کے حوالے سے کہ وہ حقیقی بیٹا نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی جوان مرد رجال میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں۔ حضور کی صاحبزادیاں تو ہیں، وہ مرد تو نہیں، اور جو بیٹا بھی حضور کا پیدا ہوا قاسم بن محمد، وہ بھی بچپن میں فوت ہو گئے، رجال نہیں ہیں۔ صاف طور پر وہاں واضح کر دیا کہ زید بن محمد پکارنا قطعی غلط ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے حقیقی باپ نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات ایک اور انداز بھی تھا عربوں میں کہ جو انسان کے لیے شفقت، محبت اور انسانی خدمت کی سوچ رکھتا تھا، تو اس اور عمر میں بھی بڑا ہے، اس کو محبت اور پیار سے ابا کہتے تھے، باپ کہتے تھے، باپ کی جگہ سمجھتے تھے۔ تو نبی نسبی اعتبار سے تو کسی کے باپ نہیں ہیں، لیکن روحانی طور پر باپ ہے، اس کو وہ بھی واضح کر دیا۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ بات اچھی طرح سن لو کہ نبی تمام مومنین میں ہر مومن اپنی جان سے زیادہ محبوب رکھے نبی کو، آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ ترجیح دینی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حضرت شیخ الہند نے بڑا اچھا ترجمہ کیا کہ نبی سے لگاؤ کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ دل سے۔ نبی سے تمہارا لگاؤ تمہاری اپنی جان اور اپنی روح سے بھی زیادہ ہونا چاہیے، تو وہ چونکہ تمہارے روحانی باپ ہے، اس لیے ابی ابن کعب کی قرأت میں اور عبداللہ ابن عباس کی قرأت میں یہاں وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ کا جملہ بھی ہے کہ نبی ان کے باپ ہے، اس لیے لگاؤ ان سے سب سے زیادہ ہونا چاہیے۔ تو یہ باپ روحانی ہے، نسبی باپ نہیں ہے، اور اسی کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کی جتنی ازواج مطہرات ہیں وہ ان مومنین کی مائیں ہیں۔ یہ نسبی مائیں تو نہیں ہیں لیکن روحانی مائیں ہیں۔ باپ جیسے ایک انسان کو دنیا میں وجود بخشنے کا ذریعہ اور علت ہے، سبب ہے، ایسے ہی نبی جب انسانیت کو سیدھے راستے پر لا کر اس کی ملکیت کو ابھار کر اللہ سے جوڑتا ہے تو اس کی روحانیت کو زندہ کر کے دنیا اور آخرت میں کامیاب بنانے کا کام کرتا ہے۔ تو روحانی باپ کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے۔ جس نے تمہیں جسمانی وجود بخشا اس باپ کا تو احترام ہے،
لیکن جس نے تربیت دے کر تمہاری روح کو عقل و شعور اور فکر سے آشنا کیا، اندھیروں سے نکال کر، ظلمتوں سے نکال کر تمہارے اندر روحانی طاقت اور قوت کی، فکر کی بلندی، جماعت کی داخلی اجتماعیت، تو جس نے دنیا میں ایک غالب اجتماعیت قائم کرنے کے لیے غلبہ دین کی سوچ پیدا کر کے تمہیں ایک عزت دی، اور مرنے کے بعد آخرت میں جنت کی عزت دی، تو اس کے ساتھ زیادہ لگاؤ ہونا چاہیے اپنے حقیقی باپ کے مقابلے پر، کیونکہ وہ اللہ کا نمائندہ ہے۔ اس لیے پیچھے واضح کر دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تمہارا سچا تعلق اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ جو اللہ کا نائب اور رسول اور خلیفہ ہے اسی کی بات ماننی ہے، اور اگر ماں باپ شرک کا مطالبہ کریں، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي شَيْئًا، کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرانے کی بات کریں تو فَلَا تُطِعْهُمَا، کیونکہ وہ نبی کے مقابلے میں اس کے ساتھ محبت کا تعلق نہیں۔ اسی آیت کے تناظر میں ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ اس آیت میں نبی کو سب سے زیادہ اولا اور لگاؤ والا بنایا، اور وہ اپنی جان سے بھی زیادہ لگاؤ رکھے۔ اور جب نبی روحانی باپ ہے تو ان کی ازواج مطہرات وہ مائیں ہیں۔ اب یہاں مائیں بھی حقیقی اور نسبی نہیں، کچھ احکامات ماؤں والے لاگو ہوں گے، اور وہ ماؤں والے احکامات میں اہم ترین یہ ہے کہ نبی کے بعد نبی کی بیویوں سے کوئی امتی شادی نہیں کر سکتا، جیسے ماں سے نہیں کر سکتا۔ تو یہ ازواج مطہرات ان کی مائیں ہیں، ان کا احترام اسی طریقے سے کرنا ہے۔ پھر قرآن حکیم نے اگلا قانون اور ضابطہ بھی بتلا دیا کہ جب کوئی متبنہ حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا تو وراثت کی تقسیم خونی رشتے کی بنیاد پر ہوگی، محض متبنہ بنانے سے نہیں ہوگی۔ عربوں کے ہاں جو متبنہ تھا وہ حقیقی وارث ہوتا تھا، اور اگر نسبی اولاد بھی ہے تو برابر کا حصہ دار ہوتا تھا۔ تو اس قانون کو بیان کر دیا۔ غزوہ احزاب کے بعد کی صورتحال جس میں دشمن پر دھاک بیٹھ گئی اور بہت سارے اور لوگ مکہ سے مسلمان ہو کر یہاں آ گئے، اور مسلمانوں کی ایک بہت بڑی اجتماعیت ریاست مدینہ میں ہو گئی۔ اس سے پہلے تو قانون اور ضابطہ یہ تھا کہ جب حضور مدینہ آئے تھے تو حضور نے مواخات کی تھی انصاری صحابی اور مہاجر کے درمیان، اور اس مواخات کے قانون میں وراثت کے اندر بھی ایک دوسرے کا حق رکھ دیا تھا۔ اب صورتحال بدل گئی۔ اب جب سوال یہ ہوا کہ نسبی رشتہ ہی اصل ہے، تو اس نسبی رشتے کی بنیاد پر وراثت جب تقسیم ہونی ہے تو یہ مہاجر اور انصار ان کے درمیان جو مواخات اور ان کی وراثت کی تقسیم کا جو سلسلہ چل رہا ہے، تو یہ بھی تو دو ہی ہے کہ دو الگ الگ نسب کے حاملین کے درمیان وراثت ہو رہی ہے۔ اب چونکہ مہاجرین کے بہت سارے لوگ مسلمان ہو کر آ گئے، اور انصاریوں میں بھی بہت سارے انصاری مسلمان ہو گئے ان کے رشتہ دار، تو اب اس مواخات والے قانون کی اور خاص طور پر اس کی اس شق کی جس میں وراثت کی تقسیم اس بنیاد پر ہونی تھی وہ منسوخ کر دی گئی اس آیت کے ذریعے سے۔ ڈسپلن تبھی برقرار ہوگا کہ حقائق کے مطابق ہی تمام امور متعین کیے جائیں، ان میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ، جو رشتے خونی ہیں، بعضهم اولیٰ ببعض فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق وہ ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، تعلق ہے ان کا ایک دوسرے کے ساتھ۔ من المؤمنین والمہاجرین، مسلمان ایمان والے ہوں اور مہاجر
ان کا حق سب سے پہلے خونی رشتے کا حق ہے وراثت کی تقسیم میں۔ ذوی الفروض وہ بیان کر دیے، فرائض کے بعد جو خونی رشتہ جس نسبت سے آئے گا جی تو اس کے مطابق وراثت تقسیم ہوگی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ اس قانون سے ہٹ کر کسی اور حوالے سے ہو۔ ہاں الا ان تفعلوا الی اولیائکم معروفا، ہاں اگر تم اپنے دوستوں کو جو مواخات کے زمانے میں مشکل وقت میں تمہارے ساتھ رہے، ویسے خود ان کو کچھ دینا چاہو اپنی وراثت میں سے، اپنے مال میں سے، معروف طریقے سے، یعنی 1/3 میں وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زائد میں نہیں، باقی وراثت میں خونی رشتے کی بنیاد پر تقسیم ہوگا۔ تو اس میں چونکہ آپ کے ساتھ اس رفیق نے مشکل وقت میں آپ کے ساتھ تعاون کیا، تو آپ اس کے لیے معروف طریقے سے کیا ہے، کچھ نہ کچھ اس کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے یا اس کو دیا جا سکتا ہے مال۔ کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ بات لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اور لوح محفوظ کی بنیاد پر اس کتاب میں بھی لکھ دی گئی ہے۔ اب اسی کے مطابق تمام امور سر انجام پائیں گے۔ تو یہ 2 بنیادی جو عربوں میں قوانین تھے، اس میں بڑی انقلابی تبدیلی پیدا کی۔ پارٹیوں کے درمیان جو تضادات تھے اسے ختم کیا، ایک پارٹی سسٹم وہ واضح کر دیا، اس کے داخلی نظام میں کمزوریاں تھیں وہ دور کر دیں۔ اب اس قانون کے مطابق تمام انبیاء سے اللہ پاک کہتے ہیں ہم نے میثاق لیا ہے، وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، ہم نے نبیوں سے ان سے قول و قرار اور میثاق لیا تھا کہ وہ عدل و انصاف قائم کریں گے، وہ حقائق کی روشنی میں فیصلے کریں گے، جو اللہ کی طرف سے حکم آئے گا اس کی اطاعت کریں گے۔ آدم علیہ السلام سے تو نیچے اترتے ہی کہا تھا کہ وَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، میری ہدایت آئے تو تمہیں اس کی پیروی کرنی ہے۔ یوں تو ہر نبی سے، من النبیین میں تمام انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ کہتے ہیں ہم نے سب سے معاہدہ کیا تھا، اور معاہدہ یہ بھی کیا تھا کہ تمام کے تمام انبیاء ایک دوسرے سے تعاون کریں گے، ہر آنے والا دوسرے کی تصدیق کرے گا اور اپنے سے بعد میں آنے والے کی اطلاع دے گا، اور اس کے احکامات کی پیروی کے لیے ایک دوسرے سے مکمل تعاون کریں گے، اور ان احکامات پر ایک جماعت کی تشکیل صحیح وحدت فکر پر قائم، یہ پابندی، یہ معاہدہ ہم نے تمام انبیاء سے کیا، اور بالخصوص یہاں 5 انبیاء کا ذکر کیا ہے۔ تمام انبیاء میں سے یہ 5 انبیاء بہت اونچے درجے کے ہیں، اولو العزم ہیں، اور ان میں سے ایک ایک آدمی کا کام صدیوں پر مشتمل ہے، بنیاد بنا کر گئے، اور پھر اس کے بعد باقی انبیاء نے اس کی اتباع کی۔ ان 5 میں سے سب سے پہلا تذکرہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کا کیا، ومن کا، آپ سے بھی ہم نے معاہدہ کیا، میثاق لیا۔ گو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے میں تو سب سے آخر میں ہے، آخری نبی ہے، لیکن مرتبے میں سب سے پہلے ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا تذکرہ پہلے کیا نوح علیہ السلام سے بھی، من کا، ومن نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، ہم نے آپ سے بھی میثاق اور عہد لیا، نوح سے بھی لیا، ابراہیم سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، عیسیٰ ابن مریم سے بھی۔ آپ دیکھیے حضور کے ساتھ معاہدے کا تذکرہ آیا ہے تو وہاں الگ حرف جار لائے ہیں من کا، اور باقی 4 کا تذکرہ کیا ہے تو ان کے لیے ایک ہی من ہے،
من نوح و ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ، ویسے بھی وہ ضمیر تھی کا، اس لیے وہاں الگ حرف لے کر آئے، اور یہاں اسما ہے، نحوی قاعدے کے مطابق دوبارہ حرف جر لے کر آئے۔ تو ہم نے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا، اور بالخصوص آپ سے، نوح سے، ابراہیم سے، موسیٰ سے اور عیسیٰ سے۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام تک آنے والے تمام انبیاء کی مرکزی شخصیت ہے۔ ابراہیم علیہ السلام مرکزی شخصیت ہے موسیٰ علیہ السلام کی آمد تک کے تمام انبیاء کی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے ابراہیم علیہ السلام کی اس تحریک کو غالب کرنے کے لیے جد وجہد اور کوشش کی، غلبہ دین کے لیے۔ تو عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء ہیں وہ موسوی طرز پر آئے ہیں، ان کے ماتحت۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے یورپ اور مغرب میں عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کے غلبے کی صورت میں انسانیت متاثر ہوئی، بلکہ اس زمانے کی کیا آج تک متاثر ہے۔ عیسائیوں کی ایک جماعت اب بھی موجود، اور یہودی اور موسیٰ علیہ السلام کے نام لیوا بھی موجود، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر یہ تینوں ابراہیم کو تسلیم کرتے ہیں اور نوح کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو یہ انبیاء ہم نے ان سے معاہدہ کیا کہ وہ اس پارٹی ڈسپلن کے تحت عدل و انصاف دنیا میں قائم کرنے، جو ہوا اقسط عند اللہ ہے، اس کے قائم کرنے کے لیے وہ جد و جہد اور کوشش کریں گے۔ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، باقی انبیاء سے تو معاہدہ قول و قرار سمپل تھا بڑا، لیکن ان 5 سے جو معاہدہ ہوا وہ میثاقاً غلیظا، بہت ہی گاڑھا قسم کا معاہدہ تھا، اس کی بہت ساری پرتیں تھیں، ڈبل ٹربل ہر پہلو سے، کیونکہ باقی انبیاء تو اپنی اپنی قوموں کی طرف، اور ممکن ہے وہ کسی ایک شعبے کے ہوں، کوئی صرف نذیر ہو۔ شاہ صاحب نے مفہمین کی جو 8 درجات بیان کیے ہیں، تو 7 خصوصیات میں سے صرف ایک ذمہ داری کے لیے آئے، منذر بن کر، کوئی مزکی بن کر، کوئی ہادی بن کر۔ تو مفہمین میں سے ایک شعبے کا اقرار نامہ پر کرایا، اور کسی سے 2 کا، کسی سے 3 کا، کسی سے 4 کا۔ لیکن یہ 5 نبی ایسے ہیں کہ جن سے تمام امور کا کیا ہے، تو 7-8 معاہدے ان سے کرائے۔ شاہ صاحب امور اخذ کرتے ہیں مجموعی طور پر احادیث اور قرآن و سنت کے حوالے سے۔ تو نوح علیہ السلام کو منذر قرار دیا، سب سے پہلے تو انہوں نے اپنی قوم کو ڈرایا، پھر وہ مزکی بھی تھے، جی ہادی بھی تھے، ان کو نجات دلانے والے بھی تھے، اگلے دور کی اجتماعیت قائم کرنے والے بھی تھے۔ تو ہر نبی سے ہم نے معاہدات کیے، لیکن ان 5 انبیاء میں بڑی بنیادی خصوصیت یہ ہے کہ ہم نے ان سے میثاق غلیظ کیا، بہت ہی گہرا قسم کا، گاڑھا قسم کا معاہدہ کیا مختلف شعبوں کے اعتبار سے۔ اور یہ میثاق اس لیے کیا کہ لیسأل الصادقین عن صدقہم، کہ یہ انبیاء جو ان کی جماعت میں لوگ شامل ہوں گے، ان کی سچائی کے بارے میں پوچھا جا سکے ان سے، کیونکہ ان کو گواہ بنایا ہے۔ لیکون الرسول علیکم شہیدا، کہ رسول تم پر گواہ بنائے گئے ہیں، اور وہ شہادت دیں گے کہ کیا یہ مومن جماعت جو ان کے ساتھ ہے، ان میں کتنے لوگ سچے ہیں اور کتنے محض منافقت سے کیا جھوٹ بول کر ایمان کے دعوے کر رہے ہیں۔ اسی لیے آزمانے کا بھی کہا سورۃ عنکبوت میں کہ ہم ان کو ضرور آزمائیں گے تاکہ اللہ جان لے کہ لیعلم الصادقین والکاذبین، اللہ پاک جان لے کہ ان میں سچے کون ہیں اور جھوٹے کون ہیں۔ تو سچوں کی صدق اور سچائی کے بارے میں
انبیاء سے سوال کرنے کے لیے انبیاء سے معاہدات کیے۔ 2-3 جگہ پر اور اللہ پاک نے انبیاء سے معاہدات کا تذکرہ کیا ہے۔ وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور ہم نے کافروں اور منکروں کے لیے بڑا ہی دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ سچے لوگوں کی سچائی معلوم ہوگی تو ان کے لیے انعام کا مقام ہے، اور جو کافر اور ظالم اور منافقین ہیں، اور خاص طور پر جو نفاق عقیدے کا رکھتے ہیں، ان کے لیے ہم نے بڑا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو کافروں کے لیے جو جہنم تیار کی ہوئی ہے وہ صرف اور صرف مخصوص ہے کافروں کے ساتھ، جی، یا وہ منافق جو بدرجہ کافر ہے۔ اس لیے ان منافقین کے بارے میں بھی کہا کہ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو یہ جو خاص طبقہ جہنم ہے، جو خاص اعد للکافرین ہے یا اعدت للکافرین جسے کہا گیا، یہ ان لوگوں کے لیے ہے۔ باقی مومنین جو ہیں ان کے صدق کے بارے میں سوال ہوگا، سچائی پر کتنے درجے کے ہیں۔ جو کامل صادق ہے وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا، اور جس کے صدق کے اندر کھوٹ ہے، خرابی ہے، تو وہ اپنے اپنے درجے کی سزا بھگتے گا۔ تو یہ اس مقصد کے لیے ہم نے انبیاء سے معاہدہ کیا ہے کہ وہ پارٹی بنائیں جس کی لیڈرشپ، جس کی مرکزیت وہ ایک ہو، صرف وہ اللہ سے ڈریں، کسی کی اطاعت نہ کریں، اللہ پر بھروسہ کریں، جو وحی الہی آئی ہو اس کی پوری اتباع اور پیروی کریں، اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ تو اس پہلے رکوع میں جو پارٹی ڈسپلن سے متعلق بنیادی مقصد اور ہدف ہے، حزب واحد، ایک پارٹی، ون پارٹی سسٹم، اس کی اہمیت واضح کر دی، اور جہاں کئی پارٹیاں ہوں اس کی نفی کی جا رہی ہے، نفی الاحزاب، کیونکہ یہاں بہت ساری پارٹیاں مدینے پر حملہ آور ہوئیں، تمام متحدہ طاقتوں کو کیا ہے، شکست دی گئی۔ اب غزوہ احزاب کے تناظر میں اگلی تفصیلی گفتگو اگلے رکوع میں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اجمعین۔